نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمان جماعت کی جماعتی زندگی سے متعلق اور دشمنوں اور ظالم طاقت اور قوتوں کے خلاف مسلمان جماعت جو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جنگ اور قتال کا عمل اختیار کرتی ہے، اس کے لیے جو عام قوانین اور ضابطے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 3 بنیادی اور اہم قوانین کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان میں سے جو پہلا قانون تھا وہ یہ تھا کہ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، میدان جنگ چھوڑ کر کسی صورت میں بھی راہ فرار اختیار نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اور دوسرا جو قانون بیان فرمایا وہ ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قائم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اور تیسرا قانون بیان کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایسے کاموں کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے حیات بخش سامان موجود ہے، جس میں تمہاری ترقی کا سامان موجود ہے، تو تمہیں اس پر فوراً لبیک کہنا چاہیے، اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے۔ یعنی جہاد کی طرف تمہیں بلائیں تو تمہیں اس میں کوئی پس و پیش اور حیل و حجت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے لیے فوراً اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہونا ہے۔ اور چوتھا قانون یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت اور بددیانتی نہ کرو، اور آپس کی امانتوں کو بھی جانتے ہوئے کہ یہ میں کسی کی امانت میں بددیانتی کر رہا ہوں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے آپس کی امانتوں میں بھی بددیانتی اور خیانت سے کام نہ لو۔ یہاں ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کا ذکر ہے اور دوسرا آپس کی امانتوں میں خیانت کا ذکر ہے۔ امانت اس کا تعلق صرف مال اور پیسے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی پیسہ یا کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائے اور وہ اسے اس کے طلب پر جب جیسی دی ہے ویسے اس کو واپس کر دے، یہ بھی یقیناً امانت ہے، لیکن امانت کا لفظ انتہائی وسیع ہے۔ یہ اس کا تعلق ذمہ داریوں کے ساتھ ہی ہے کہ جو تمہیں کوئی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سونپی جائے، تم پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو تم نے اس ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح مجلس میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے اور جس کے بارے میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ مجلس کی بات ہمارے لیے امانت ہے کہ اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مجلس کی ایسی بات ہے جو راز میں رکھی جانی ضروری ہے تو اس کو دوسرے کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگ وہ ذمہ داریاں لے لیں لیکن ذمہ داریاں پوری نہ کریں پھر قیامت ان پر آ جائے گی۔ انہوں نے بددیانتی کی، سیاسی حوالے سے کوئی ذمہ داری لے لی، کوئی ذمہ داری قبول کر لی اور اس ذمہ داری کو وہ پورا نہیں کر رہا۔ اس کا تعلق انسانی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ جی میاں بیوی کا رشتہ یہ بھی ایک طرح حقیقت ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ایک بہترین طریقے سے اپنے خاندان کو بسائیں گے اور لے کر چلیں گے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ایک انسان پورا نہیں کر رہا تو وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی حکمران وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ میں اپنے ملک
اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کروں گا، کردار ادا کروں گا، لیکن جب اسے وہ ذمہ داری حکمرانی کی مل جاتی ہے تو وہ کرپشن، مال و دولت جمع کرنے، اپنے مفادات کے لیے فیصلے کرنے میں لگ جاتا ہے، تو یہ بددیانتی کر رہا ہے۔ تو ایسی قوم پر پھر یقیناً اللہ کی طرف سے قیامت آ جاتی ہے۔ فرمایا نااہل لوگ جب وہ قوم کے فیصلے کرنے پر براجمان ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی و بربادی ہوتی ہے کہ وہ قوم اس کے لیے قیامت پھر آ جاتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی حوالے سے تعلیم فرمائی ہے کہ جب تمہارے سپرد کوئی ذمہ داری لگائی جائے تو پھر اس میں کسی قسم کی بددیانتی کا ارتکاب نہ کرو۔ ان آیات کے پس منظر میں مفسرین نے کچھ واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اس موقع پر یہود مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدعہدی کی تھی۔ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ دشمن کا ہمارے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے، دفاع کریں گے اپنے شہر مدینہ کا، لیکن اس موقع پر انہوں نے بجائے حضور کا ساتھ دینے کے دشمن کا ساتھ دیا اور اندرونی طور پر سازشیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ جب دشمن کو بری طرح ناکام واپس لوٹنا پڑا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ کے یہودیوں سے دو بدو ہونا، ان کے معاملات کو نمٹانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا گیا، ان کا کھانا پینا بند، باہر کام کاج کے لیے نکل نہیں سکتے۔ آخر ان کو کہا گیا، انہی کے ایک پرانی حلیف تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ان کے فیصلے پر تم اپنے قلعوں کے دروازے کھول دو، جو یہ فیصلہ تمہارے لیے کرے تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے استدعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پرانے مراسم ہیں، تمہارے ایک ساتھی اور صاحب ابو لبابہ ابن عبد المنذر سے آپ ایسا کریں کہ ان کو ہماری طرف بھیجیں، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھیجا اور ان پر بھی ایک ذمہ داری ڈالی۔ فرمایا کہ جاؤ، وہ تمہارے حلیف ہیں، تمہارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو ان کو سعد کے فیصلے پر اپنی یہ قلعہ بندی جو ہے اس کو ختم کرنے پر آمادہ کرو۔ ان کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ سعد بن معاذ کے فیصلے پر جو ہے وہ جنگ چھوڑ دیں، لڑائی جھگڑا ختم کریں اور اس فیصلے کو قبول کریں۔ چنانچہ ابو لبابہ ابن عبد المنذر جب گئے، بات چیت ہوئی، جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کے بچے، خواتین ان کی طرف ایسے روتے دھوتے ہوئے دوڑے کہ ان کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا، اور اس طرح رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ حضرت ابو لبابہ پریشان ہو گئے کہ بیچاروں کے ساتھ برا کچھ ہونے چلا ہے۔ تو ان کی اس رونے دھونے سے متاثر ہو کر ان کے جب سرداروں نے پوچھا کہ ابو لبابہ، حضور کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا اگر ہم ان کی بات اور ان کی شرائط قبول کر لیتے ہیں اپنے قلعے چھوڑنے پر، تو کیا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ نے بے اختیار اشارہ کر دیا اپنی گردن کی طرف کہ تمہارے لیے فیصلہ تمہاری گردنوں کا کاٹا جا رہا ہے کہ تم نے بڑی بدعہدی کی۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، لیکن فوراً خیال آیا کہ یہ تو میں نے بددیانتی کا ارتکاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز میں نے افشا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ تو نہیں واضح نہیں کیا، ان پر بھی واضح نہیں کیا، اور میں نے ایک راز افشا کر دیا ہے، یہ تو بددیانتی کی۔ بہت نادم ہوئے، اتنے نادم ہوئے، کسی ندامت میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک میری مغفرت اور معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ اللہ نازل نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور نماز کے وقت ان کی اہلیہ ان کو کھول دیتی ہے، باقی اپنے آپ کو پھر باندھ دیتی، کھانا پینا بند۔ اسی طریقے سے 9 دن تک مسلسل مسجد نبوی میں بندھے رہے، حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر، غشی کھا کر، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے یہ سزا اپنے لیے خود تجویز کی ہے، اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی، یہ میرے پاس آتے اور مجھے کہتے کہ اللہ سے میرے لیے استغفار کرے، میں اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا، تو یقیناً اللہ ان کی اس غلطی کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے لیے سزا تجویز کی ہے کہ اللہ براہ راست جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں اس سزا میں مبتلا رہوں گا۔
سچے انسان تھے، مخلص تھے۔ آخر کار پھر اللہ نے 9 دن کے بعد ان کی معافی کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل کی۔ اس میں تنبیہ بھی کی ہے کہ ایمان والو آپس میں بددیانتی کا ارتکاب نہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول جب تم پر کوئی ذمہ داری ڈالیں، امانت تم پر ڈالیں، تو اس ذمہ داری میں بھی کوتاہی نہ کرو، اس کو پورا نبھاؤ، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور صحابی کا پیش آیا۔ یہ واقعات در حقیقت امت کے لیے تا قیامت رہنمائی ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، سچے مخلص مومن ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اس تیاری کا علم قریش کو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اچانک ان کے سروں پر پہنچنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے تیاری کا حکم صادر فرمایا۔ ایک عورت مکہ سے مدینہ آئی ہوئی تھی، حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط قریش کے نام لکھ کر جس میں حضور کے مکہ کو فتح کرنے کا تذکرہ تھا، اس عورت کے حوالے کیا کہ یہ جا کر تم قریش کے سرداروں کو دے دینا۔ اب وہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی کہ تمہارا راز افشا ہونے چلا ہے، اور اس طریقے سے ایک عورت لے کر جا رہی ہے فلاں جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ فلاں جگہ باغ میں وہ تمہیں ملے گی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر اور ایک اور اس طرح صحابی تھے، انہوں نے بہر صورت اس عورت کو گرفتار کر لیا اور وہ خط لے کر واپس آئے۔ جب خط پڑھا گیا تو اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا نام تھا، یہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا، حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بڑے سخت گرم جوشی میں، غصے میں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر کاٹ دوں، یہ مسلمان نہیں لگتا مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے عمر، یہ بدری ہیں، اور بدر میں جو شہید ہونے والے تھے اللہ نے ان کی سچائی اور ایمان کا اعلان کر دیا، انہی کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ کر دیا ہے، ان سے یہ غلطی انجانے بھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا چاہے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ غلطیاں قوموں کی بربادی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک وہ انفرادی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسانی ذات تک معدود ہوتی ہیں، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک وہ اجتماعی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے پوری قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے ایسی اجتماعی غلطیوں کے حوالے سے خاص طور پر انسان کو متنبہ اور خبردار کیا گیا کہ اے ایمان والو کسی قسم کی بددیانتی کا ارتکاب نہ کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، جو تمہیں ذمہ داری سونپی جائے، جو تمہیں راز دیا جائے اس کو مت افشا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اسی طرح آپس کی بھی امانتوں کو بھی جانتے ہوئے وانتم تعلمون کہ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت میں کر رہا ہوں، اس میں خیانت نہ کرو۔ ہاں غلطی بھولے سے بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کہ میں غلطی کر رہا ہوں، ارادتاً انسان غلط کام کرے تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور عام طور پر یہ بددیانتی 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ جو انسان بددیانتی کرتا ہے اس کی ایک وجہ تو مال و دولت کا لالچ ہوتا ہے، مال مل رہا ہے، دولت آ رہی ہے، کسی نے لالچ دیا ہے پیسے کا، روپے کا، اس روپے پیسے میں بددیانتی کرتے ہیں۔ آپ ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں مسلمانوں کی، کتنے بددیانت لوگ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مسلمان جو آج زوال میں ہیں اس کے پیچھے ذرا جائیں گے تو دیکھیں گے کہ میر جعفر جیسے اور اس طرح میر صادق جیسے بڑے بڑے بددیانت لوگ ملیں گے جنہوں نے ایک طرف دشمن سے ساز باز کیا، لالچ، اس نے روپے پیسے کا لالچ دیا، حکمرانی کا لالچ دیا، عہدوں کا لالچ دیا۔ یہ ترکوں کے خلاف جو بغاوت ہوئی اور جس کے نتیجے میں شریف مکہ نے جو انہی کا شریف تھا، یہ ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت بغاوت کر کے ان کا تختہ ترکوں کا الٹا گیا، اور یہ اس میں بڑے بڑے مفتی اعظم کے فتوے تھے کہ جناب ترکوں کی حکومت درست نہیں ہے، یہ در حقیقت دشمنوں کی شہ پر اور ایما پر یہ اس طرح کے کام کیے گئے جس کی سزائیں آج بھی قوم کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ غزہ کے حالات، یہ فلسطین کے حالات ایسے اچانک کھڑے نہیں ہوئے،
اس کے پیچھے بڑی بڑی بددیانتیاں موجود ہیں جو مسلمانوں نے کی ہیں، اور مسلمان مفاد پرست حکمرانوں نے لالچ میں آ کر اس طرح کی بددیانتیوں کا ارتکاب کیا۔ تو جب کوئی قوم بددیانتی کرتا ہے تو اس کی سزا پوری قوم کو، آگے والی نسل انسانیت کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ہندوستان میں یا انگریزوں کے تسلط اور غلبے کے پیچھے بڑے بڑے بددیانت آپ کو ملیں گے، جنہوں نے بددیانتیاں کی ہیں۔ وہ مذہب کے نام پر بڑے بڑے گدے نشین بھی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے مفتی اور مولوی بھی ہیں، اور بڑے بڑے سیاستدان قد آور بھی ہیں، جن کو پھر انگریز نے نوازا، بعد میں سر کے القاب کیا، پھر زمینیں اور جگیریں بھی دیں، اور اس طریقے سے ان کو حکمرانیاں بھی یہاں سے جاتی ہوئی دیں، اور آج تک نسل ان سزاؤں اور تکلیفوں کو بھگت رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے دن سے سمجھا دیا ہے، ایمان والو بددیانتی کا ارتکاب نہ کرنا، وگرنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس لیے آگے خاص طور پر ذکر فرمایا واتقوا واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ کہ مال کے لالچ میں انسان بددیانتی کرتا ہے، یا دوسری وجہ بددیانتی کی کیا ہوتی ہے؟ اولاد بددیانتی کا باعث اس لیے بن جاتی ہے کہ انسان بسا اوقات اولاد کی وجہ سے ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، ان کی عیاشیوں اور سہولتوں کے لیے مال رشوت لیتا ہے یا مال پر نظر ڈالتا ہے، یا بسا اوقات اولاد سفارشی بن جاتی ہے کہ وہ تو نہیں بکا، وہ تو اپنے آپ کو اس نے مضبوط رکھا، مال کے لالچ میں نہیں آیا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کی اولادوں کو قبضے میں کر لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کی بیویوں کے ذریعے سے خریدا گیا، بیویوں کو اپنے قابو میں کر لیا گیا، ان کو لالچ دیا، ان کو سب باغ دکھلائے، کئیوں کی اولادوں کو اپنے قابو میں کر لیا، اور ان کے ذریعے سے ظاہر انسان کے اندر اپنی اولاد اور اہل و عیال کی محبت تو موجود ہے، اس لیے ان کے دباؤ میں آ کر پھر ان کے زور ڈالنے سے باپ صاحب نے بھی خرابیاں شروع کر دی، غلط کاریاں اور غلط فیصلے اور غلط عمل شروع کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یاد رکھو یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہ تم اس کے لالچ میں آ کر اللہ کی امانتوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہو، بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہو، یا کہ تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ انسان مومن آدمی، اس کو بسا اوقات اپنی مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور اولاد کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اولاد کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے جب وہ ان سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، ان کو استعمال کروانا چاہتے ہو، تو پھر وہی وقت در حقیقت ایک مومن کے امتحان کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اس موقع پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں تو اللہ ان کو بہت بڑے بڑے اجر اور انعامات سے، بڑی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، کہ دنیا میں بھی اجر انہیں اللہ عطا کرتا ہے، کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایک بہت بنیادی اصول مسلمان جماعت کی کامیابی اور ترقی کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے